الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى وآل بيته وأهل سنته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام باب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اب صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وأعظم شانہ وتمام برہانہ کا حساب ان بنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے اس کارے نے اپنے فضل سے کرم سے آپ کو نوجوانوں کو بزرگوں کو کئی نوجوانوں اور بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی محرم شریف کا مہینہ اس کا چاند نظر آتا ہے، نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے، ہر مسلمان کا ذہن ایک ہی ہستی کی طرف جاتا ہے جنہیں امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اب کو باطل کا معرکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے. ہر دور میں اب کو باطل کا معرکہ ہوتا رہا. کسی دور میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا اور کسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا اور ایک دور وہ آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیوں کے درمیان واقعہ کربلا پیش آیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا سید الشہداء.
اس کا معنی یہ ہے شہداء شہید کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سارے شہیدوں کے سردار۔ اور یہ لفظ تاریخ کی کتابوں میں دو ہستیوں کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ ایک ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری ہستی حضور کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لفظ ایک ہے، ہستیاں دو ہیں، دونوں کا لقب سید الشہداء بنتا ہے، سارے شہیدوں کے سردار۔ حالانکہ ایک ہی سردار ہو سکتا ہے، دو سردار نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھی شہیدوں کا سردار بنایا، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو بھی شہیدوں کا سردار بنایا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، حضرت امام حسین بھی سید الشہداء ہیں۔ فرق اتنا ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت تک جتنے لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، ان لوگوں میں سے سب سے بڑے شہید بلکہ سارے شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ کہلائے، اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد تا قیامت جو بھی شہید ہوگا اس کے سردار حضرت امام حسین ہوں گے، حضرت امام علی مقام ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام کو یہاں مستی نہیں۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی بندہ، ایک ویسے سیمپل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس کو یہ اختیار دیا جائے اپنا بیٹا ہمارے حوالے کرو، اس کو موت کے گھاٹ اتارو، یا اپنی بیٹی کا بیٹا ہمارے حوالے کرو، دو میں سے ایک جو جی چاہتا ہے ہمارے حوالے کرو، جی اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کو حوالے کیا جائے؟ اگلا کس کو حوالے کرے؟ اس کی کوشش یہی ہوگی میرا بیٹا موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے، جی میرا بیٹا بچ جائے۔ ہمیں ظاہر کی یہی ہوگی نا، یہی چاہت ہوگی، یہی فیصلہ ہوگا کہ ہمارا بیٹا اپنا بچ جائے، اگر نواسا جاتا ہے تو چل جائے، کیونکہ دل کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ شواہد النبوہ کتاب میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام پیار فرما رہے تھے حضرت امام حسین سے بھی اور اپنے حقیقی بیٹے حضرت ابراہیم سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت طیب طاہر قاسم جی اور حضرت ابراہیم یہ حضور کے شہزادے تھے، سب سے بڑے شہزادے حضرت ابراہیم تھے۔ اب حضور پیار کر رہے ہیں، حضرت امام حسین سے بھی پیار کر رہے ہیں، اپنے حقیقی بیٹے ابراہیم سے بھی پیار کر رہے ہیں۔ اس درمیان جبریل امین رب کا پیغام لے کے آ جاتے ہیں، وہ رب فرماتا ہے محبوب آپ پیار دونوں سے کر رہے ہیں، لیکن ایک کو میں اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہوں، ایک کو میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے ابراہیم کے بارے میں فیصلہ کر دیں یا حضرت امام حسین کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنا بیٹا قربان کر سکتا ہوں حضرت امام حسین کو۔ گویا حضور کو سب کچھ پتا ہے، حضور کا وجدان یہ بتا رہا ہے کہ آگے بہت کچھ ہونا ہے، میرے اس نواسے نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کی زمین میں قربان کرنا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں۔ چنانچہ 3 دن گزرے، صرف 3 دن گزرے، حضور کے حقیقی شہزادے حضرت ابراہیم کے انتقال۔ اللہ حضرت امام حسین سے حضور کو کتنا پیار تھا۔ اللہ اکبر، حضور خطبہ دے رہے ہوں، کبھی حضور نے منبر کو نہیں چھوڑا، بڑے سے بڑا کوئی دنیا کا بادشاہ آ جاتا، حضور سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور خطبہ جاری رکھتے، صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت کے جو انتظامات تھے، اصحاب صفہ کو جو آپ نے تعلیم دینی ہوتی تھی وہ آپ جاری رکھتے، آیات حدیث کی تفسیر کو جاری رکھتے،
لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی حضرت امام علی مقام کا بالکل بچپنا ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ مسجد بھی آپ کو پتہ ہے اس دور میں کچی مسجد گرتے ہیں، کچا وجود ہے، حضور ممبر چھوڑ کر حضرت امام حسین کو اٹھا۔ اب جتنے صحابہ اس دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، اس منظر کا وہ دیدار کر رہے تھے، ان صحابہ نے کیا دلوں میں تصور کیا؟ حضرت امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، کچا وجود ہے جی، اس لیے حضور کو رحمت للعالمین ہے، بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو حضور نے اس لیے اٹھا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا کمزور جسم ہے، زیادہ چوٹ نہ آ جائے تو حضور نے اٹھا لیا۔ لیکن یہ ایک ظاہر تھا جس کو صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے، لیکن حضور کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بڑا مقصد تھا حضور کے اٹھانے کا۔ حضور اشارہ فرما رہے تھے، آج حسین تم گرتے ہو، میں تمہارا سہارا بنتا ہوں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ ایک وقت اسلام پر وہ کٹھن مرحلہ آئے گا جس وقت اسلام کے پرچم کو کوئی گرانا چاہے گا، اس وقت تم نے گارے زار میں اتر کے اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا ہے، اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے کبھی حضور کو ایسی بہت نہیں آئی کہ نماز اتنی لمبی کر دی ہو کہ صحابہ اکرام یہ سمجھنے لگ جائیں کہ بس حضور کی روح پر نماز میں قبض ہو گئی۔ لیکن ایک ہستی امام علی مقام کی وہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا حسین میرے کندھوں میں تو مہر نبوت ہے، تم کہاں چڑھ رہے ہو؟ نہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور پھر جب حضرت امام حسین کندھوں پر آ گئے، رب نے یہ وحی بھی نہیں بھیجی، معبود یہ کیا، ایک بچہ آپ کے کندھوں پر سوار ہوا ہے اور آپ نے اتنا لمبا نماز کو کر دیا، اتنا طول دے دیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اتنا لمبا آپ نے سجدہ فرمایا کہ تقریباً 72 مرتبہ آپ نے تسبیحات پڑھی۔ یہ تو مسئلہ آپ جانتے ہیں، رکوع میں سجدے میں بندہ تسبیحات زیادہ پڑھ سکتا ہے، 3 مرتبہ سے 5 پڑھ سکتا ہے، 7 پڑھ سکتا ہے، 9 پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تام عدد پر کرے، جفت پر ختم نہ کرے، 4 پر ختم نہ کرے، 6 پر ختم نہ کرے، 8 پر ختم نہ کرے، 3 پر ختم کرے، 5 پر کرے، 7 پر کرے، 9 پر کرے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک جفت عدد پر ختم کرے۔ یہ ایک واحد نماز تھی کہ حضور نے اتنا طول دیا، صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ روح انور کب سے پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا حضور نے سجدہ فرمایا۔ اور پھر تسبیحات پڑھی، تام عدد کی نہیں، جفت عدد تسبیحات پڑھی۔ کتنی مرتبہ پڑھی؟ 72 مرتبہ۔ کتنی تسبیحات پڑھی؟ 72۔ اور وہ بھی ایک اشارہ تھا، ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کی فراست ہو، وہ سمجھ گئے ہوں کہ میرے آقا نے اتنا لمبا نماز کو طول دیا ہے اور 72 مرتبہ تسبیحات پڑھی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ کربلا میں جب وہ واقعہ کربلا ہوگا، وہ میدان کربلا لگے گا، 19 افراد تو اپنے خاندان کے ہوں گے اور باقی سادات کی تعظیم کرنے والے لوگ ہوں گے، ٹوٹل تعداد 72 ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا کیا اشارے دے دیے۔ شہادتیں تو بڑی ہوتی رہی، شہادت تو حضرت فاروق اعظم کی بھی ہوئی، شہادت تو حضرت عثمان غنی کی بھی ہوئی، شہادت تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا کی بھی ہوئی، لیکن کسی کی شہادت کے وقوع سے پہلے تاریخ شہادت کا کسی کو علم نہیں، کسی کو تاریخ شہادت کا علم نہیں، کس سال میں ہوگی، کس سال میں ہوگی، کس ہجری میں ہوگی، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت وہ شہادت تھی
جس کی تاریخ کا بھی ایک تھا، حضور کو بھی تھا، صحابہ کو بھی تھا، امام علی مقام کو بھی تھا، اور پھر شہادتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن شہادتیں انفرادی طور پر ہوتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے، اب یہ نہیں کہ سارا خاندان صاحب شہید ہو گیا، حضرت فاروق اعظم ایک کی شہادت ہو، لیکن حضرت امام حسین کی عظمت و سلام، آپ کی شہادت ایک کی شہادت نہیں، چھوٹے بچے اصغر سے لے کر بڑے بوڑھے بزرگ تک آپ نے سارا خاندان اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضرت امام حسین کی اللہ آخر کیا وجہ تھی؟ دنیا بھر کے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں، حضرت امام حسین کی قدموں کے خاک کی برابر ہو۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور مشاہدات بھی ہوئے ہیں اس دنیا میں، اگر کسی کی تقدیر بدلی ہے اللہ کے ولی نے بدل دی، کسی کی تقدیر حضرت غوث اعظم نے بدل دی، کسی کی تقدیر حضرت مجدد الفسان نے بدل دی، کسی کی تقدیر حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش علی غیر نے بدل دی۔ دعا کی مولا یوں نہ ہو یوں کر دے، اللہ نے اپنے پیار کی بات سنی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ سرکار فرماتے ہیں کئی لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے، ان کے بکھرے بال ہوں گے، پرانے کپڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوگا اگر وہ قسم اٹھا لیں گے کہ مولا جھوٹ کے بجائے یوں ہونا چاہیے، اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا ہوگا، ان کی بات کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ رب کی ولی ہیں، انہوں نے رب کو بنایا ہوا ہے، پھر ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر حضرت امام حسین دعا کر دیتے مولا یہ کربلا کا واقعہ نہ ہو، جہاں سب کچھ ختم کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اس کو کہتے ہیں کرب و بلا۔ کرب کا معنی ہوتا ہے مطلب ہے کہ پریشانی، بلا کا معنی ہوتا ہے ازمائش۔ یہ بہت بڑی حضرت امام حسین کی ازمائش جی، ازمائش جب ہوتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں، کئی طریقوں سے آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی آزمائش کا طریقہ قرآن نے بیان کیا کہ سب سے پہلے میں آزماتا ہوں تو اگلے کے دل میں خوف پیدا کرتا ہوں، ڈر پیدا کرتا ہوں۔ ذرا آپ کا کیا خیال ہے؟ جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے مارکے ہوئے، حضرت امام حسین کی نظر میں تھے، جب جنگ بدر ہوئی پتہ تھا کہ ادھر کتنی تعداد ہے ادھر کتنی تعداد ہے، حضرت امام حسین کو ساری تاریخ پتہ تھی جی، اللہ ساری تاریخ کا علم رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا، کتنے مسلمان تھے اور کتنے دوسرے تھے، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 تھا۔ چلو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ سینکڑوں کا سینکڑوں کے ساتھ مقابلہ تھا، لیکن یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، یہ کتنا کرب اور بلا تھی۔ ایک طرف تو 22,000 کا لشکر لگا ہے اور دوسری طرف صرف 72 ہے، ایک سینکڑا بھی نہیں، 100 بھی نہیں ہے، 22,000 کا لشکر بندہ دیکھ کے تو کتنا دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے 22,000 کا لشکر اگر ایک جگہ پر ایک زمین پر کھڑا ہو جائے اور بندے صرف 72 ایک طرف کھڑے ہوں تو کتنا خوف ہوتا ہے؟ جب دوسروں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے تو جو امیر کارواں ہوتا ہے اس کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے کہ یار یہ تو 22,000 کا لشکر ہے، ہم 72 کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن بات وہی ہے، یہ آزمائش تھی۔ حضرت امام حسین نے 100% اس امتحان کی کامیابی حاصل کی۔ اگر چاہتے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، فرمایا گیا کہ جتنا بڑا رب نے مقام کسی کو دینا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے اسے گزارتا ہے، مبتلا کرتا ہے کہ تکلیفوں سے گزرو، پھر مقام پھر ملے گا ضرور مقام، لیکن پہلے ہوں گے امتحان کی کامیابی ہوگی تو پھر آگے مقام ملے گا۔ ایک اگر مدینہ ہے کسی کا وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے ایسے وہ خوبصورت بن گیا نہیں، بڑے مراحل سے اسے گزرنا پڑا،
اسے رگڑا گیا، پھر اسے چمکایا گیا۔ یہ لکڑی ایسے تو نہیں خوبصورت نظر آ رہی، جنگل میں تھی، کہاں سے کاٹی گئی، کہاں سے تراشا گیا، پھر اس مرحلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش تھی، ورنہ اگر وہ دعا فرماتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی کامل تھے، اور ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی کسی ولی سے ٹکر نہ لینا، ہر رنگ میں ہوتے ہیں، اپنے جیسا ان کو نہ سمجھنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کار پاکا راز مجاز مغیر گرچ باشد در نوشتہ شیر و شیر، فرماتے ہیں نیک بندوں کے کاموں کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس نہ کر لینا۔ شیر اور شیر لفظ تو ایک جیسا لکھنے میں آتا ہے، جیسے شیر لکھتے ہیں ایسے شیر لکھتے ہیں، لیکن شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ پینے والا بچہ، اور شیر کا مطلب ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ، جنگل کا سردار۔ تو آپ فرماتے ہیں مولانا روم نیک بندوں کے کاموں کو اپنے کاموں کو جا سکتا کرنا۔ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ حضور کی امت کے ایک ولی ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ ساری تقدیروں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایک ہی بیٹا تھا، رب کی مرضی ہے، وہ فرماتا ہے یا ابن نشاء و ناسا یا ابن نشاء سکون اور جو سب جو تمہارا ہم پہناسا، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں نہیں دیتے۔ ہماری مرضی، اس کی شان، ایک ہی بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، بس وہ بھی موت کا وقت آ گیا، وہ بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب ظاہر ہے والد ذرا دلیر ہوتا ہے، والدہ کی ذرا ایک پیار ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ مانگتا تڑپتی ہے، ایک لوٹا بیٹا ہے، موت کا وقت نزاع کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ آ کے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، دعا کریں، اگر یہ اکلوتا بیٹا ہمارا چلا گیا تو میری تو گودی خالی ہو جائے گی، میں کس سے پیار کروں گا، میرا تو جینا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مقام رضا ہے، اگر وہ ہمارا مالک ہمارا بیٹا لے کے راضی ہوتا ہے نا، ہمیں بے صبری نہیں کرنی چاہیے کہ ہے ہی مالک کا مالک لے نے کہا کہ آپ دعا کریں، مجھ سے برداشت نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، وہ چلا جائے گا، گولی خالی ہو جائے گی، میرا جینا مرنا جو ہے وہ مال ہو جائے گا، آپ مہربانی کر دعا کرو۔ فرمایا نا دعا کرو، یہ مقام رضا ہے، رب جیسے راضی ہے ایسے کرو۔ اور پھر بار بار خاتون نے اصرار کیا، پھر ادھر سے اسرائیل بھی آ گیا، قوم کی طرح روح قبض کرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے رب کی طرف دیکھا، مولا قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے اور یہ موت کا فرشتہ واپس اڑا دے۔ جیسے عرض کی مولا نے قبول کر لی، اللہ نے بیٹے کو زندگی عطا فرما دی۔ اگر شیخ احمد شربینی دعا کر دے کہ میرا بیٹا مرے نہیں، اس کی لمبی زندگی ہو، اللہ ان کی سن لے۔ حضرت امام حسین اگر دعا کریں کہ مولا کربلا کا واقعہ نہ ہو، مجھے لمبی زندگی عطا فرما، تو کیا ہو سکتا تھا؟ کہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ آزمائش ہے، یہی وجہ ہے آزمائش تھی، نہ کھانا مانگا ہے، نہ کچھ اور پانی مانگا ہے، کیا کیا ہے؟ امتحان تھا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن آج آپ اور ہم محب اہل بیت ہیں، لیکن ہم ان کی عادتوں کے امین نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے شہادت والے دن قرآن مجید کی تلاوت کا نادر نہیں کیا، ایسے پیر کے سو تلاوت کرنا، پانی نہیں ملا، نماز کا نادر نہیں کیا، تجمل کر کے اپنے عقیدت مندوں، اپنے مریدوں کو نماز پڑھائی۔ آج ہمارے کیا کرتی ہے؟ ہمارے پاس پانی بھی ہے، ہمارے پاس امن بھی ہے، اس کے باوجود ہم محب اہل بیت ہو کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اللہ کے جو جتنے عاشق ہوتے ہیں نا، جس درجے کے، اللہ وہی بات ہے، اللہ قدر بنایا، اللہ مرتبے عطا کرتا ہے ازمائشوں کے مطابق، جتنی ازمائش سے بندہ گزرتا ہے اتنا اللہ کریم زیادہ رتبہ عطا۔
انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو مبارک